بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، سینے کے اندر جلن کیوں پیدا ہوتی ہے، معدے میں تیزابیت کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجوہات، اسباب اور علاج کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدروالا پاکستان کے اندر خریدنا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا دیگر ادویات خریدنا چاہتے ہوں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا۔ بہت ساری قیمتی معلومات انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گی۔ ہوتی کیوں ہے، سینے میں جلن ہوتی کیوں ہے، اسباب، علامات اور علاج کیا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستو، معدے کے اندر تیزابیت اور سینے کے اندر جلن ہر انسان کا مسئلہ بن چکا ہے، جس کی اہم وجہ چٹپٹے اور مسالے دار کھانے ہیں۔ سینے میں کبھی کبھار جلن کا ہو جانا زیادہ پریشانی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہمیں شادی یا دوسری تقریبات میں مرچ مسالے سے بھرپور یا چٹپٹی اور تلی ہوئی اشیاء کھانا پڑ جاتی ہیں۔ تاہم جب یہ تیزابیت مسلسل رہنے لگے تو متعدد پیچیدگیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ غذا کی نالی میں ورم، خراش اور پھر زخم بن سکتے ہیں، اور سینے میں جلن اور مستقل درد سرطان کو بھی جنم دے سکتا ہے، یعنی کینسر ہو سکتا ہے۔ سینے کی جلن یا سوزش کی شکایت ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال اور ورزش کا فقدان انسان کی صحت کو بری طرح تباہ کر رہا ہے۔ خاص طور پر نظام انہضام پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے معدے میں جلن، گیس اور تیزابیت کے مسائل میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تیزابیت کے سبب سینے میں پیدا ہونے والی جلن ہر شخص کے کبھی نہ کبھی اور بعض کو عموماً درپیش رہتی ہے۔ اس لیے آج کل ڈاکٹروں اور حکیموں سے جو سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سینے میں جلن کیوں ہوتی ہے، معدہ کیسے بہتر کام کر سکتا ہے، تیزابیت کو کیسے ختم کیا جائے وغیرہ شامل ہیں۔ جلن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سینے میں جلن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سینے کی جلن کا سبب معدے کی خرابی یعنی اس میں تیزابیت کا ہونا ہے۔ یوں تو ہم سب کے معدے میں تیزابیت کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو ضروری بھی ہے، لیکن تلی ہوئی اشیاء، مرچ مسالے اور روغنی اشیاء تیزابیت کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ جلن اس وقت ہوتی ہے جب تیزابی مادے اور ہاضمے میں مدد دینے والے رقیق مادے واپس غذا کی نالی کی طرف آتے ہیں۔ آپ جو کچھ خوراک کھاتے ہیں، یہ نگلتے ہیں، وہ ایک لمبی ٹیوب کے ذریعے معدے تک جاتی ہے۔ اس ٹیوب کو ایسوفیگس کہتے ہیں۔ قدرت نے ایسوفیگس پر ایک والو لگایا ہوتا ہے جو کسی بھی غذا کو یا معدے میں ہضم کرنے والے تیزابی مادے کو واپس ایسوفیگس میں آنے سے روکتا ہے۔ لیکن جب کبھی اس والو کو ریسٹ نہ ملے تو یہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور نتیجتاً خوراک یا غذا ایسوفیگس میں واپس آ جاتی ہے، جس سے سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ سینے کی تیزابیت دراصل کینسر اور ہیپاٹائٹس بی جیسے مہلک امراض کی بھی علامت ہے۔ ایسی صورت میں غذا متناسب طریقے سے ہضم ہونے کی بجائے تیزابیت کی شکل میں دوبارہ غذا کی نالی میں پہنچ جاتی ہے، جو سینے میں شدید جلن کا باعث بنتی ہے۔ معدے کی تیزابیت سے لاحق ہونے والی بیماریاں۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ دانتوں سے چبانے کے بعد خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں معدہ اس خوراک کی تیزابی رطوبتوں کے ساتھ مکس کرتا ہے اور پیس دیتا ہے۔ زیادہ سخت خوراک ہونے کی صورت میں معدہ زیادہ تیزاب بناتا ہے تاکہ سخت خوراک کو نرم کیا جا سکے۔ زیادہ سخت خوراک کی وجہ سے معدہ بعض اوقات تھک بھی جاتا ہے اور درد بھی کرتا ہے اور بعض اوقات کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے میں تیزابتی رطوبتیں معدے کے اوپر والے حصے کا رخ کرتی ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلاتی جاتی ہیں۔ معدے کی تیزابتی رطوبتوں کے اوپر گلے میں آنے کی وجہ سے گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ سینے کی جلن، سینے کا درد، سانس میں مشکل، گلا بیٹھ جانا، آواز بھاری ہونا، متلی قے آنا، ڈکار، ہچکی، کھانسی، چکر آنا، سر درد، ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، ناک میں غدودوں کا بننا، بلغم کا گلے میں گرنا، منہ یا زبان میں چھالے ہونا، زبان جلنا، منہ میں زیادہ لعاب آنا، مسوڑوں سے خون آنا، دانتوں میں کیڑا لگنا اور ٹوٹنا، ان ساری علامات کی سب سے بڑی وجہ معدے کی تیزابتی رطوبتوں کا اوپر گلے میں آنا ہے۔ جب گلے میں یہ تیزابیت پہنچتی ہے تو گیس بن جاتی ہے، اور جب یہ کان کی نالی سے کان میں پہنچتی ہے تو کان میں خارش ہوتی ہے۔ بعض اوقات چکر آتے ہیں۔ جب یہ گلے کی دیواروں سے ہوتی ہوئی ناک میں پہنچتی ہے تو چھینکیں، ناک سے پانی کا اخراج جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ تیزابتی رطوبتیں منہ میں داخل ہوتی ہیں تو منہ کی جلن، زبان اور منہ کے چھالے، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، دانتوں کا کیڑا لگنا اور مسوڑوں سے خون آنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ معدے کے کام میں رکاوٹ سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔
جلن کا سبب بننے والے عوامل۔ جو عوامل سینے کی جلن کا موجب بنتے ہیں ان میں چٹپٹے کھانے، تمباکو نوشی، رات کو سونے سے پہلے زیادہ کھا لینا، وزن کی زیادتی اور کمر کے گرد تنگ لباس پہن کر زیادہ جھکنا شامل ہیں۔ جن لوگوں کی سینے میں جلن میں شکایت ہو انہیں اپنی غذا میں تبدیلی کرنی چاہیے، ورزش کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر معدے پر بوجھ ہو اور تمباکو نوشی کی بجائے تو سینے کی جلن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد کمر کے بل اس طرح جھکنے سے گریز کیا جائے کہ معدے پر بوجھ پڑے۔ اب آسان سا نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے اگر آپ مکمل کورس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دستیاب ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی مکمل کیفیت، لیکن دوا لینے سے پہلے آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم ہوا تو اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا۔ انتہائی آسان، مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے، سستا سا نسخہ ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی اس میں اجوائن، پودینہ، سونف، آملہ، کاسنی، مکودانہ، کالا نمک، زیرہ سفید یہ 3 تولے، ریوند خطائی 2 تولہ، چھلکا اسپغول 5 تولہ۔ پہلے آپ نے چھلکا اسپغول کے علاوہ باقی چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چھلکا شامل کر دینا ہے۔ خوراک 3 گرام یعنی چھوٹا چائے کا چمچ آدھا ہر کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر معدے کی تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اور زیادہ آپ مسائل کے شکار ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیزابیت کی وجہ سے جسم کے اندر کئی مسائل بن سکتے ہیں، تو اگر آپ کئی مسائل کا شکار ہیں تو اپنے قریبی کسی حکیم کو یا ڈاکٹر کو اپنی مکمل کیفیت دکھا کر چیک کروائیں تاکہ صحیح تشخیص کر کے وہ آپ کا مکمل علاج کر سکے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پر اپنا میسج چھوڑ دیں، جیسے ہی وقت ملے گا انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ کی معلومات بڑھیں اور اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔